جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان بدل جائے گا، میں آپ کو لکھ کے دے دوں، ہم 50 سال کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہو کہ پاکستان بدل جائے گا، نہیں بدلے گا. سر یہ نا امیدی یا مایوسی کی بات نہیں ہم اسے کہیں گے. نہیں، سن لیجیے نا کیوں کہہ رہا ہوں میں. جی آپ نے پرائمری تعلیم پہ تو توجہ ہی نہیں دی. وہ بات پھر وہاں پہ آ گئی کہ جس طرح ایک رائٹر اپنے کاری لے کے جاتا ہے. آپ نے پرائمری تعلیم پہ توجہ نہیں دی. یا پرائمری کا بچہ، مجھے بتائیے، جی آپ نے بھی اسکولوں میں پڑھا ہے، جی کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی تک گئے ہیں آپ، کہیں پڑھا ہے کہیں پڑھایا ہے. میں نے بھی پڑھا ہے. پاکستان میں مہنگے سے مہنگا سستے سے سستا اسکول ہے. کوئی اسکول ایسا ہے، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کسی انسٹیٹیوشن کا کہ جہاں کے اوپر ایک 4x6 فٹ کا ایک فلیکس لگاؤ جس پہ ٹریفک کے نشانات ہیں؟ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے وہ. تو پھر آپ کو ڈسپلن جب سڑک پہ نہیں ہے تو یار اب زندگی میں ڈسپلن کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو تو دیکھیں اب ہمیں آگے پتہ چلا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی سوشل میڈیا کی مہربانی سے. مطلب میرے خیال میں یہ بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ مطلب آپ کے لیے کون سی غذا بہتر ہے، کون سی نہیں. مطلب ہم بچے کو وہ پڑھا رہے ہیں جس کی اسے اس وقت ضرورت نہیں ہے جب ہم اسے پڑھا رہے ہیں. صحیح. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیے 5ویں تک کے بچے کو پوری دنیا میں اخلاقیات سکھائی جاتی، ہمارے نہیں سکھائی جاتی. تہذیب اور سلیقہ سکھایا جاتا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ناروے چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، آپ وہاں تو امتحان ہی ختم ہو گئے. ابتدائی سطح پہ امتحان ختم کر دیا انہوں نے. وہ کہتے نہیں ہم تو بچے کے مجموعی بنیاد پہ کریڈٹ دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ 10 کلو کے بچے کا 8 کلو کا بستہ ہوتا ہے. مطلب میرا اپنے بچے جو ہیں وہ جب جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار وہ ان کے کندھے کیوں جھکے ہوئے ہیں، یار وہ ٹیڑھے کیوں چلتے ہیں بھائی. وہ 8 کلو کا بستہ لے کے 8 گھنٹے موو کرتے ہیں، 6 گھنٹے موو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی چیزیں لاد کے وہ اکیڈمی چلے جاتے ہیں. سر بات وہ آگئی ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر. آپ نے بھی تدریس کی کچھ کتابیں مرتب کی ہیں. جی. تو آپ کے خیال میں کہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ یہ قوم تیار ہو جائے، ایک اگلی نسل تیار؟ اماں سے شروع کریں. اماں سے شروع کریں. پہلے اماں کو ٹریننگ دی جائے. نہیں، اماں کو تحمل ہو. تحمل کیسے آئے گا ماں میں؟ وہ آئے گا معاشرے کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے سے. دیکھیے جو ہو چکا ہے نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں جو بھی ہو گیا نہیں بدل سکتے نا. ہوں. جو ہونے والا ہے اسے آپ روک سکتے ہیں؟ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ. بالکل. تو ہمیں اپنے حال میں خوش رہنا ہے. صحیح. حال کو دیکھنا ہے ماضی کے تجربات سے اور اجتماعی شعور کے ساتھ. ہمیں کل کے لیے پلاننگ کرنی. جب ہم بچوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تب معاشرہ بہتر ہوتا ہے. ہم ان کے لیے اچھی چیز دیں گے نا انہیں. وہ کیا ہوگی کہ بچے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں غصہ نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، لاجک سے بات ہو رہی، بات کہنے کی آزادی. بات کہنے کی آزادی اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے. صحیح. گستاخی میں اور ادب میں تھوڑا سا ایک بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے. صرف ٹون سے ہی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ کے لہجے کے جو آپ کی گفتگو کے جو نشست و برخاست ہے اس سے ہی معاملات بدل جاتے ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تب پھر بچہ دیکھتا ہے نہیں یار ہمارے تو گھر میں نہیں ہوتا کچھ. ہمارے یہاں تو ابو نے کبھی امی کو گالی نہیں دی، کبھی ابو نے امی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ بنا. پھر عدم تحاشد اس کی کلاس کا حصہ بنا. آپ ایک ٹیچر کو 40 بچوں کی کلاس دے کے 40 منٹ میں سب کچھ پڑھوا دیں گے، کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد وہ اگلی کلاس میں جائے گی، وہاں پھر 40 بچے، اگلے پیریڈ میں پھر 40 بچے، 8 چوک 32، 320 بچے، ایک استاد 40 منٹ میں. کیلکولیٹ تو کیجیے آپ.